بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقینا فی الدین اللہم فقینا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا کون سا ہے آج کا سبق؟ سورہ محمد اور پارہ نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو، یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کے نزول کا پس منظر کچھ ایسے ہے۔ یہ سورہ محمد کی جو ان ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ مدنی صورتیں کون کون سی ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی، اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، تو وہ مکی صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ مدنی صورت ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب مکے میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن صرف قریشی تھے، لیکن اب مدینہ جانے کے بعد جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بھی قائم ہو گئی تو مسلمانوں کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنی دشمنی چھوڑی نہیں تھی، اور یہود تو پہلے سے ہی چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی کیا کیا تھا، یہود سے ایک سمجھوتا کر لیا تھا کہ بھائی لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے ایسے۔ تو یہاں پر انہوں نے ان سے سمجھوتا تو کر لیا تھا، لیکن وہ کیسی قوم تھی، ہمیشہ ان کے بارے میں کیا تھا کہ عہد کو توڑنے والی قوم تھی وہ۔ تو ان کے قریش کے ساتھ ان کی بڑی دوستی لگی رہتی تھی، یعنی کہ دونوں دشمن ایک ساتھ آپس میں رہتے تھے۔ اور قریش مکہ بھی اس دفاعی سمجھوتے کے باوجود اپنا حلیف کس کو سمجھتے تھے؟ یہود کو ہی سمجھتے تھے۔ حلیف کس کو کہا جاتا ہے؟ حلیف بار بار آپ کو ورڈ آتا ہے، تو حلیف کا مطلب ہے کہ حلف لینے والا، یعنی کہ دو گروہ ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے حلف لے لیں، ارادہ عہد لے لیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے کبھی بھی کوئی پریشانی ہو۔ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ دوستی کا پکا وعدہ کر لیا، جیسے اس کو کہتے ہیں حلیف۔ تو اب منافقین بھی مسلمانوں کے لیے آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے، اور اسی طرح سب یہودیوں کی بھی جو ہمدردیاں تھیں انہی کے ساتھ تھی۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا، یہ ٹف ٹائم تھا۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد پیدا ہونے والے جو شدید مسائل تھے، تو اب مسلمانوں کے پاس صرف دو ہی راستے بچے تھے۔ اب مسلمانوں کو یہ فائدہ تو ہو گیا مدینہ پہنچ کر کہ وہ آزادی سے قرآن پڑھ سکتے تھے، ارکان اسلام بجا لاتے تھے، اور پھر اعلان تبلیغ بھی کر سکتے تھے۔ اب مگر یہاں آ کر وہ اندر اور باہر چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں گھر گئے تھے۔ چاروں طرف سے، اب پہلے ان کے ایک ہی دشمن تھے، لیکن اب یہاں پر چاروں طرف سے ان کے دشمن تھے۔ تو مہاجرین کی آباد کاری کا بھی مسئلہ تھا کہ اب مہاجر جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو آباد بھی کرنا تھا، ان کو گھر، کھانا پینا، وہ اس کا الگ مسئلہ تھا۔ انہی حالات میں مسلمانوں کے لیے صرف اب دو ہی راستے بچے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان مشکلات سے گھبرا کر کفر کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، ایک یہ مسئلہ تھا، ایک یہ حالات میں سمجھوتا تھا ان کا، اور دوسرا یہ کہ سر دھڑ کی بازی لگا کر کفر کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اللہ پر توکل کریں۔ یہ دو راستے ان کے پاس تھے۔ بس اسی پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی، یعنی کہ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سورے میں۔ تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق پر ہے۔ اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی، اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، جب تمہاری کافروں سے مدبھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب بے دریغ قتل کر چکو تو ان کی مشقیں کس کر انہیں قیدی بنا لو، پھر ان کے بعد یا تو ان پر احسان کرو
یا ان سے تاوان لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یعنی کہ یہاں پر جنگ کی بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب مورکہ پیش آیا، جنگ پیش آئے، تو کیا کرو؟ پورے جوش و خروش سے، جرات ایمانی سے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرو، اور لوگوں دشمن سے بھیڑنے کی آرزو مت رکھو، اور اللہ سے عافیت مانگو، اور بھیڑ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ ثابت قدم رہو، کیونکہ آج جان لو کہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے. تو یہ ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جب وہ تمہارے سامنے آئے تو ڈٹ کر مقابلہ کرو. تمہارے لیے یہی حکم ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا نا، لیکن مومنوں کی بھی تو آزمائش ہے، مومنوں کا بھی تو امتحان لینا ہے کہ وہ کتنا اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے. یعنی کہ یہ جنت ایسی عرف کے کیا معنی ہے؟ مطلب پہلے سے معلوم رہنا. اب جیسے کہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمیں نہیں بتانے کی ضرورت پڑتی، ہم انہیں خود ہی پہچان لیتے دور سے. کتنی بھی محفل میں اگر آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیں، اپنے بھائی کو دیکھ لیں، تو آپ خود ہی پہچان سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کا انہیں تعارف پہلے سے ہی کرایا جا چکا ہے. ان کی صفات کو سب جنت میں داخل ہونے والے جانتے ہوں گے. اور دوسرا مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر جنتی جنت میں اپنے مکان اور جگہ کو پہچانتا ہوگا. یعنی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیں یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ اب ہمیں کہاں سے جانا ہے. جیسے ہم اپنے گھر کو آتے ہیں نا، جیسے اب آپ اپنے گھر کو جا رہے ہیں، کہیں سے آپ کہیں گئے تھے، باہر گئے تھے، شہر سے باہر گئے آپ، اب اپنے گھر کو آ رہے ہیں، چاہے کتنا بھی اندھیرا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، آپ اپنے گھر کو برابر پہنچ جائیں گے نا. آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا نا کہ ارے رات ہے، اندھیرا ہے، مجھے گھر نہیں سمجھ آ رہا. ایسا نہیں ہے نا، آپ اپنے گھر کو پہچانتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ہر جنتی اپنی جنت کو اور اس کے راستے کو پہچانے گا. برابر وہ اپنی جنت میں خود ہی چلا جائے گا. وہ اپنے جنت کو اور اپنے گھروں کو اتنا زیادہ پہچانتے ہوں گے کہ جیسے وہ پہلے سے وہاں رہتے. یعنی اپنی رہائش گاہ پہچاننے میں کوئی الجھن نہیں پیش آئے گی، اور نہ وہ راستہ بھولیں گے. اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے، اور وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا. یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اور انہوں نے ناگوار سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ہنا پڑھیے آگے یہاں سے. جی باجی. تو وہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا. اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے ان کی مانند سزا ہوگی. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں. بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں. اور آگ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اور بہت سی بستیاں تھیں، وہ بہت ہی سخت تھیں قوت میں. آپ کی بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا تھا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا. پس کیا جو کوئی اپنے پروردگار کے روشن راستے پر ہوا اس کی طرح ہے جسے اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. جنت کی کیفیت جو پرہیزگاروں کو وعدہ کی گئی ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں بدبو نہ کرنے والے پانی کی، نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ متغیر ہونے بدلنے والا نہیں، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں، اور نہریں ہیں مصفا صاف کیے ہوئے شہد کی، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کیا وہ اسی طرح ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو وہ اہل علم سے کہتے ہیں کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے،
اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی اور انہیں عطا کی ان کی پرہیزگاری، بس وہ منتظر نہیں مگر قیامت کی آمد کے کہ ان پر اچانک آ جائے۔ سو اس کی علامات تو آ چکی ہیں، تو ایک جب وہ منٹ ان کے رکیے، پاس اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 17 میں والذین اہتدوا وزادہم ہدا، اب یہاں پر دیکھیے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کو ہدایت ملی، جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی، جن لوگوں کو ہدایت مل گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کرتا ہے۔ آتاہم تقوی، کہ دیکھیے کہ تقوی کس کو دیا جاتا ہے؟ جو ہدایت کی طرف دوڑتے ہیں، جو ہدایت لینے کے خواہش مند ہے، جن کو ہدایت کے شوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے اور پھر ان کے تقوی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دلوں میں شوق تھا ہدایت کا، تو آپ اس راستے پر آئے، تو اب دیکھیے یہاں بیٹھنے سے اور زیادہ آپ کو ہدایت مل رہی ہے، اور زیادہ نیکیوں کا شوق پیدا ہو رہا ہے، نیکیوں کی ہدایت مل رہی ہے، نیکیوں کا شوق ہو رہا ہے، تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ایک آیت کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے نا، زادتہم ایمانا، تو وہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ایسے لوگ جو ہدایت پانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت آسان بھی کر دیتا ہے اور تقوی بھی عطا کرتا ہے۔ ہدایت کے تقوی کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیوہا ومولاہا۔ خالی آپ کو اگر مشکل لگتی ہے اللہم آتی نفسی تقواہا اتنا بھی بول سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے چھوٹی سی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو یاد آ جائے نا، ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری دعا ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو ایک پارٹ یاد آ رہا ہے دعا کا، آپ ایک پارٹ پڑھ لیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ مجھے تقوی عطا کر۔ اگر عربی میں نہیں یاد آ رہی ہے اردو میں بول دیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر زبان میں قبول کرنے والا ہے نا۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہمیں بھی تقوی والے لوگوں میں شامل کر۔ اللہ تو جن لوگوں کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگوں نے ہدایت پائی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ پڑھیے۔ سو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ بخشش مانگے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے لیے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارے رہنے سہنے کے مقام کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی ایک صورت کیوں نہ اتاری گئی۔ سو جب محکم صاف صاف معافی والی صورت اتاری جاتی ہیں اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جنگ کا، تو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس شخص کی دیکھنے کی طرح بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے جس پر موت کی، سو خرابی ہے ان کے لیے۔ صحیح تو یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور معقول بات کرتے، پھر جب کام پختہ ہو جاتا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سو تم اس کے نزدیک ہو کر اگر تم حاکم ہو جاؤ تو تم فساد مچاؤ زمین میں اور اپنے رشتے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر انہیں بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، تو کیا وہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ بے شک جو لوگ ایک اپنی منٹ، پشت پھیر کر پلٹ گئے۔ دیکھیے یہ والی آیت بھی بہت اچھی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کہ یعنی کہ دیکھیے کہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے نا، کہ مطلب دنیا میں رہ کر نہ انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکے، نہ ہدایت کی طرف آ سکے، نہ اسے کوئی بلائے تو وہ ہدایت کی طرف آئے، نہ وہ نمازوں کی طرف آئے، نہ وہ کوئی اچھے کاموں کی طرف آئے۔ یہ بھی ایک طریقے کا عذاب ہے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کا ایک عذاب ہے، چھوٹا سا ایک عذاب ہے یہ، کہ یہی یہاں سے ہی انسان کی پھر ساری بربادی شروع ہو رہی ہے نا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اندھا اور بہرا کر دے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنا اچھا سوال فرما رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا پھر ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر خفل لگے ہوئے، اقفال خفل کی جمع ہے، خفل کس کو کہتے ہیں؟ لاک، تالے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کہ واقعی دیکھو نا کہ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کتنی بھی دین کی بات بتاؤ وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی بات اترتی ہی نہیں۔ ہاں دیکھیں گے، اچھا سوچیں گے، ہم بعد میں سوچیں گے، ہم بعد میں آئیں گے، مطلب اتنے سخت ہوتے ہیں ان کے دل کہ ان کو اس طرف آنا ہی نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ بات ان کی کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی لوگ اتنے اپنے عقیدوں میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر ان کے عقیدوں سے آپ انہیں ہٹانے کی کوشش کریں نا تو وہ آپ کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، ایسی دین کی محفلوں کو چھوڑ دیں کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدوں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گروپ جوائن کیا اور جب تھوڑی سی بات کوئی ایسی بات ان کے عقیدے کے خلاف ان کو لگی تو پھر انہوں نے گروپ چھوڑ دیا اور قرآن کی کلاس چھوڑ دی۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ یہاں تو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، بھلا اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا شک ہے؟ تو بس ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے، ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، کیا ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں؟ آج تک تو نہیں کیا، الحمدللہ اب ہم تھوڑا تھوڑا غور و فکر کرنے لگے ہیں، اب تدبر کرنے لگے ہیں۔ تدبر سے کیا مراد ہے؟ ایک ایک آیت کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، کیا بنایا، کیا کیوں آیت، کون سی آیت کیا ریزن سے اتاری گئی ہے، کیوں ایسے کہا گیا ہے کہ اندھے اور بہرے کس کو کہا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ہم 40 سال سے 50 سال سے ناظرہ پڑھ رہے تھے، ہم ترجمہ بھی پڑھ رہے تھے، اندھا بہرا اندھا بہرے یہ بھی پڑھ رہے تھے، افلا یتدبرون القرآن بھی پڑھ رہے تھے، اور ہم تالوں کا بھی ذکر پڑھ رہے تھے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آئی تھی کہ کیا وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے مقصد کیا ہے، کون سی آیت کا اللہ تعالیٰ کیا مقصد بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس سے ہم کیا سبق لیں، کہ ہمیں ایک ایک آیت ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور پھر دیکھیے کہ اثر ہو کر پھر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نکل رہے ہیں، کبھی ہماری خوشیوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ تو یہ ہے یہ تدبر، یہ ہے غور و فکر۔ اب تک ہم نے غور و فکر نہیں کیا تھا، ہم ایک بارہ شروع کرتے تھے اور ختم کر کے ہی دم لے لیتے تھے، بس ہو گیا، سپیڈ سے ہم نے پڑھ لیا۔ تو کسی نے 15 منٹ میں پڑھ لیا، کسی نے 20 منٹ میں پڑھ لیا، کسی نے 30 منٹ میں پڑھ لیا، اور کسی نے ایک دن میں 3 پارے پڑھ لیے، 4 پارے پڑھ لیے، ایک رمضان میں کسی نے 2 2 3 3 قرآن ختم کر لیے، لیکن سمجھ، غور و فکر، تدبر کچھ بھی نہیں ہوا اس میں۔ تو میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوں کہ رمضان میں یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک قرآن پورا کمپلیٹ کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سمجھ کر، کوئی آیاتوں پر سے آپ جب گزرے تو آپ کو رونا بھی آنا چاہیے، کبھی آپ کو خوشی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ جب یہاں پر ہدایت کی بات آ رہی ہے، تقوی کی بات آ رہی ہے، تو آپ کو وہاں پر رک کے اپنے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ جب دوزخیوں کا ذکر آیا تو وہاں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں کہ اگر آپ پورے رمضان میں ایک پارہ بھی پڑھتے ہیں سمجھ کر، تو یہ تو ہمارا سٹارٹ ہے، یہ تو ہم نے اب تو ہم نے کہیں سٹارٹ لیا جا کر۔ ایک لمبا عرصہ ہم اندھیروں میں رہے، غفلت میں پڑے رہے، اب ہم نے کہیں سٹارٹ لیا، تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہم سپیڈ سے بھاگیں، آرام آرام سے چلیں، سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پارے میں ہم ساری چیزیں ہم سمجھ سکیں، کہ جیسے ہم آسانی سے، جیسے تھوڑا 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 5 5 آیتیں آپ اس کو پڑھیے، اس کا لفظی ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اس کی تفسیر، ڈیٹیل تفسیر سنیے۔ آپ کو پتا ہے کچھ اسکالرز کے کم سے کم 10 آیتوں کے، 5 آیتوں کے 2 2 گھنٹے کے لیکچرز ہیں تفسیر کے، اتنی ڈیٹیل، اتنے ایگزامپلز، 3 3 گھنٹے کے لیکچرز ہیں، ایک ایک سورے کے، 1 سورہ نہیں، آدھا سورہ بھی بولیں گے، یا 10 آیتیں یا 5 آیتیں بھی دیکھیں گے نا، تو 3 3 گھنٹے کے لیکچرز آپ کو ملیں گے کچھ اسکالرز کے۔ تو ہم ایسے جب سمجھ جائیں گے، اب آپ دیکھیے کہ اب آپ سمجھ رہے ہیں، آپ تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کون سے سورے میں ہم نے کیا پڑھا، کیا ہم نے نیند کے بارے میں کیا پڑھا، حاملین عرش کے بارے میں کیا پڑھا، اور سورہ توبہ میں ہم نے 3 لوگوں کا جو توبہ کا واقعہ جو پڑھا، یہ ساری چیزیں اب آپ کے دماغ میں گھر کر گئی ہیں۔ آپ کسی کو بھی کبھی بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم نے فلاں سورہ میں ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی، بڑے ہارٹ ٹچنگ تھی۔ اب اس سے پہلے اب ہم نے کبھی ایسا سوچا، کبھی ایسے ہوا ہمارے ساتھ؟ نہیں ہوا ایسا۔ تو یہاں اس کو کہتے ہیں تدبر، غور و فکر کرنا۔ تو اب جو ہماری بہنیں ہیں، انہیں غور و فکر کرنا آ رہا ہے، تدبر کرنا آ رہا ہے، تو ہر انسان اپنے آپ سے سوچے کہ کیا مجھے قرآن میں تدبر کرنا آ رہا ہے، یا پھر میرے بھی دلوں پر تالے چڑھے ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ انہیں کتنی بھی باتیں بتاؤ، وہ سنتے ہی نہیں آپ کی بات، اور سن بھی لیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں قفل لگے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی گھر ہے، لاک لگا ہوا ہے، آپ اس کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، آپ جا سکتے ہیں اس کے اندر؟ نہیں جا سکتے نا۔ آپ جب تک اس کو کھولیں گے نہیں تو آپ جائیں گے کیسے؟ تو کوئی بات دلوں میں گج جائے گی نہیں جب تک وہ دلوں کے تالے نہیں کھلیں گے۔
تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے ام علی قلوب اقفالها. ہر وقت ہم اپنے آپ سے بھی یہ سوال کیا کریں، کیا میرے دلوں پر بھی تو تالے نہیں لگے ہوئے؟ کوئی بات میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایسا تو نہیں ہے؟ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے ہم کلاسوں میں بیٹھنے لگے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ ساری بہنوں کو اب قرآن کی ہر چیز سمجھ آنے لگی ہے، اور جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے۔ شیطان نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما کر کے انہیں دکھایا اور انہیں آرزو دلائی، یہ اس لیے کہ ان منافقین ان لوگوں کو جو یہود سے کہا، جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے، کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے اور اللہ ان کی راز کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیے کہ انہوں نے سنا بھی، لیکن پھر یہ الٹے پاؤں پلٹ گئے۔ یہود کی بات بتائی جا رہی کہ یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، کان لگا کے سنتے تھے، پھر شیطان نے ان کو ان کے جو عمل ہے خوشنما کر کے بتا دیا۔ منافقین اور یہود جو تھے تو انہوں نے کیا کیا، پھر یہ الٹے پاؤں پھر گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ کی راز کی باتوں کو خوب جانتے تھے یہ۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! موت کے وقت کا یہ عذاب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسا ہوگا عذاب۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ موت سے تو انسان بھاگ ہی نہیں سکتا۔ اب شیطان کی انہیں کیسی پٹی پڑائی شیطان نے، کہ ایک تو یہ بدبخت منافقوں نے اندر ہی اندر یہود سے ساز باز کر رکھی تھی، دوستی کر رکھی تھی، اور ان منافقوں نے یہود سے ان کے مطالبے پر کچھ ایسے دعوے بھی کر رکھے تھے، وہ انہیں مسلمانوں کی ساری خبریں ان کو دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایسے ہی انہوں نے کیا، اور یہ آستین کے سانپ بن کر رہ گئے مسلمانوں کے حق میں، یہ آستین کے سانپ بن کر رہ گئے، گھر کا بھیدی ہو گیا۔ جیسے منافق اور یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ آستین کے سانپ تھے، کہ سارے بھید بھی جانتے تھے، مسلمانوں کے بیچ آ کے بیٹھتے بھی تھے، اور ان کے سارے راز پتا کر کے دوسروں کو راز بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ فرشتے ان کے موت سے تو نہیں بھاگ سکتے یہ، لیکن جب فرشتے ان کے پاس جان نکالنے کے لیے آئیں گے، موت کے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کے پاس کیا ہوں گے؟ لوہے کے گرز ہوں گے، اور انہیں اس سے خوب مار رہے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ برے لوگوں کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہے گی، کیونکہ اسے پتا ہے نا کہ اب اس کو فرشتے سنا دیں گے دوزخ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی کی باتیں، اور سخت تکلیف دینے والے فرشتے، اور سخت بدنما شکل کے ڈراؤنے قسم کے فرشتے ان کے سامنے آئیں گے، تو انہیں پتا چل جائے گا کہ اب ہماری کیا حالت ہوگی اور ہماری آخرت کیسی ہو گئی۔ اب وہ کیا کریں گے فرشتے بھی، ان کو وہ روح جو ہے چھپتی پھرے گی، انسان کے جسم میں چھپتی پھرے گی، اور یہ فرشتے جو ہے جان نکالنے والے کیا کریں گے؟ گرز سے ان کو ماریں گے۔ گرز کیا ہوتے ہیں؟ لوہے کے بڑے بڑے تیر کی طریقے سے گرز ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر عذاب کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ماریں گے، پیٹھوں پر بھی اور ان کے چہروں پر بھی ماریں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہاں سے نکلو، اور یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر! کبھی بھی کوشش کریں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہم انی اسألک الرضاک، ہر لمحے، ہر اٹھتے بیٹھتے، ہر سجدے میں یہ دعا کیا کرے، اللہم انی اسألک الرضاک، اللہ میں تیری رضا چاہتی ہوں، اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، بس میں آخری عمر تک مجھے تیری رضا دے دے، اتنا مجھے مہلت دے کہ میں تجھ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھ سے راضی رہے، یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جس وقت مجھ سے راضی ہو گیا تو سمجھ لو کہ میری کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہر وقت چاہنے کی کوشش کریں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، نمازوں میں سجدوں میں، اللہ تیری رضا چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا یہ وہ سمجھے ہوئے ہیں؟ اب یہاں اور کیا اللہ نے ان سب کے سب اعمال ضائع کر دیے؟ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دل کے کینے نہیں ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دے اور آپ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لے، تاکہ آپ انہیں ان کے انداز کلام سے پہچان ہی لیں گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں نے کیسے کیسے پلاننگ بنائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کو مار دیں، ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ کون کون سے لوگ آپ کے بارے میں کیا پلان بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی دکھا دیا تھا۔ غزوہ تبوک کے واپسی کے موقع پر بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی کی راہ پر ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سیدنا حذیفہ،
تو آپ کے کہنے پر ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے پے در پہ وار کر رہے تھے، اور یہاں پر دیکھیے کہ اس طریقے سے ہر بار ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا۔ پڑھیے یہاں پہ آگے۔ جی، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں تم میں سے کون ہیں مجاہد اور صبر کرنے والے، اور ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے بعد جب کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور وہ اللہ جلد ان کے اعمال اکارت کر دے گا۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، پھر وہ کافر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو اللہ ہرگز نہ بخشے گا ان کو۔ بس تم سستی کم ہمتی نہ کرو اور خود صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں۔ اس کے سوا نہیں، دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا، اور اگر وہ تم سے مال طلب کر کر تم سے چمٹ ہی جائے، طلب ہی کرتا رہے، تو تم بخل کرو اور ظاہر ہو جائیں تمہاری دلی عداوت دشمنی۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے؟ جو بخل کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہارے سوا تمہاری جگہ کوئی قوم دوسری قوم بدل دے گا، اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ فتح۔ بس ٹھیک، جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفتح۔ اس کو فتح فتح پڑھتے ہیں، فتح، 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 تا کے اوپر زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فتح۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طواف کا خواب آیا تھا جنگ احزاب کے بعد۔ قریش کے مسلمانوں پر اب یہ کیا ہوتا ہے، اور قریش کے مسلمانوں کے پاس کیا ہو گیا تھا، قریش کا بڑا بول بالا ہو گیا تھا نا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ تو مدینہ چلے گئے تھے، اس کے بعد سے ان لوگوں کا یہاں پر آنا ہو ہی نہیں رہا تھا نا، ان کو آنا ان لوگوں نے منع کر دیا تھا۔ تو اب یہاں تک کہ دیکھیے کہ اب ابھی تک بیت اللہ پر قریش کا ہی قبضہ تھا، اور مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان میں سے کسی نے بھی حج، عمرہ یا طواف کعبہ نہیں کیا تھا، تو ان کے دل بھی بہت ترستے رہتے تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ بہت سے مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب چونکہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 1400 صحابہ کو لے کر مکہ روانہ ہوئے، اور لہٰذا آپ نے عمرے کا بھی اعلان کر دیا سب کو جانے سے پہلے، کہ اس سفر میں جنگ کا کوئی مقصد نہیں تھا، تو اس لیے کوئی ایسے ہتھیار وغیرہ کوئی ساتھ میں نہیں لیے، اور سب صرف اللہ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت سے نکلے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح صحابہ کی تعداد بھی 1400 کے لگ بھگ تھی۔ تب یہاں پر اہل مکہ کو پہلے ہی آپ کی آمد کی اطلاع ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو یہ دشمن کون، قریش، اور یہاں سارے لوگ اب یہاں سے ان سے بھاگ کے آئے ہیں، اب یہاں پر واپس ان کے شہر میں جانا یعنی کہ شیر کے منہ میں جانے کے برابر تھا، کہ ایک تو یہ دشمن ہے، کیا کر سکتے ہیں، ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور یہاں پر اب ان لوگوں نے اتنی ہمت کی کہ اتنی ہمت کے باوجود یہ لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے۔ تو یہاں پر اہل مکہ کو پہلے ہی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اب ان کی یہ انتہائی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ دستور کے مطابق اہل مکہ کسی بھی طواف اور عمرہ کرنے والوں کو نہیں روک سکتے تھے۔ اب ایک دستور تھا بھائی کہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی طواف اور عمرہ کر سکتا، لیکن اب کیا ہے، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ آئیں۔ تو پھر یہ مہینہ بھی ذی قعد کا تھا، جس میں اہل عرب کے دستور کے مطابق لڑائی کرنا بھی منع تھا، اور وہ اس میں کہ وہ لوگ معلوم ہے نا کہ حرمت والے مہینوں کو بہت زیادہ پاس رکھتے تھے، وہ لوگ اس کا پاس رکھتے تھے، اور اس کی ویلیو ان کے پاس بہت تھی، لڑائی جھگڑے اس میں نہیں کرتے تھے۔ تو اب ان دونوں باتوں کے باوجود قریش مکہ مسلمانوں کا مکے میں داخلہ روکنے کے لیے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ نہیں، ہم کچھ بھی ہو جائے ان کو تو آنے نہیں دیں گے۔ تو کیا ہوا، خالد بن ولید ایک فوجی دستہ لے کر مقابلے کے لیے نکل گئے۔ تو یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو آپ سیدھی راہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے مکے کے زیر علاقے میں حدیبیہ میں رک گئے، اور آپ نے اہل مکہ کو بہتر سمجھایا کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے ہیں، بس ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں،
اور قربانی کے جانور بھی دکھائے، لیکن انہیں مسلمانوں کا مکے میں داخل ہونا بھی گوارا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اب مسلمانوں کو واپس جانے پر اصرار کیا، یعنی کہ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے، ہم آپ کو بالکل اندر آنے ہی نہیں دیں گے۔ اب اس دوران فریقین کی کئی طرف سے کئی سفارتیں بھی آئی گئیں۔ مسلمانوں کی طرف سے کیا ہوا؟ سیدنا عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ تو انہیں کیا کیا؟ مکہ والوں نے وہیں روک لیا۔ اب وہ افواہ یہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب کیا ہو گیا کہ سب لوگ جو مسلمان تھے تو ان کے وہ بہت وہ ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ ہاں سیدنا عثمان جو تھے ان کو کیسے ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو چنانچہ سیدنا عثمان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے سب صحابہ سے ایک ان کی خون پر بیعت لی، کہ جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ کیا وجہ سے بیعت لی؟ کہ ان کے خون کا ہم بدلہ ضرور لیں گے، اب یہاں سے ہم چاہے مر کے جائیں، زندہ ہو کے جائیں، لیکن جائیں گے تو ہم ان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل مکہ کے لیے سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی قابل احترام ہوتا تو آپ سفارت کے لیے اسے بھیجتے۔ یہ بیعت سیدنا عثمان کی غیر موجودگی، یہ بیعت سیدنا عثمان کی غیر موجودگی میں ہوئی، لہٰذا آپ نے یوں کیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی کہ ایک ہاتھ خود اپنا رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا جو ہاتھ تھا وہ عثمان کا بول کے رکھا، اور اس کو بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا عثمان کی بیعت ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط ہے۔ تو پھر 2-3 دفعہ سفارتوں کے تبادلے ہوئے، سمجھوتا ہوا۔ اب اس کے بعد کچھ سمجھوتا کرنے کے بعد کچھ انہوں نے شرطیں رکھی جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی ہی توہین آمیز شرائط تھی، اور بیعت رضوان کے بعد بالخصوص ایسی شرائط پر رضامند بھی نہیں ہو سکتے تھے مسلمان۔ تو اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور فرما لیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا، اور شرطیں کیا تھی؟ اس میں شرط یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کریں گے اور صلح کے ساتھ رہیں گے، یعنی کہ اب لڑائی 10 سال تک کے لیے لڑائی بند رہے گی۔ کس سے؟ مسلمانوں سے، مکہ والوں کی۔ تو یہاں پر پہلی شرط یہ تھی۔ اب یہ بھی ایک بڑا تھا سخت کہ بھئی یہ کیوں مسلمانوں کو ان کی ہر شرط پہ پریشانی تھی کہ یہ اتنی ایسی شرطیں، توہین آمیز شرطیں رکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں مان رہے ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قبائل کو عام اجازت ہے کہ وہ جس فریق کے، جس گروپ کا حلیف بننا چاہے بن سکتے ہیں، یعنی کہ جس کے ساتھ وہ چاہے تو مکہ چلے جائے، چاہے مکہ والوں کے حلیف بن جائے، چاہے مدینہ آ جائے۔ تو ہر قبیلے، بیچ والے جو قبیلے تھے آس پاس کے، تو ان لوگوں کو یہ تھی کہ وہ چاہے جس کے حلیف بننا چاہیں بن جائے۔ اگر مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ پہنچ جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنی سخت صورتحال تھی کہ کوئی مسلمان اگر آ جا رہا، مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ چل جا رہا، تو مسلمان اس کو واپس کر دینا، مکہ والوں کو۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے مدینے سے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ بھی کتنی ٹیڑھی تھی بات کہ یہ بھی شرط ایسی تھی کہ سمجھوتا کرنے کی قابل نہیں تھی۔ تو سارے صحابہ غصے میں آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہوں نے ان کی ساری شرطوں کو قبول فرما لیا۔ پھر مسلمان اس دفعہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال وہ تلواریں نیام میں کیے ہوئے آئیں۔ 3 دن تک ان کے لیے شہر خالی کر دیا جائے گا، اور انہیں مکہ میں رہنے اور عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب یہ مسلمانوں کو جب یہ صورت سنائی گئی تو وہ خود حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ توہین آمیز صلح فتح مبین کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ جو پہلے جو آ رہی ہے نا آیت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اللہ ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا کی۔ تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہے، اس میں کہاں سے فتح نظر آ رہی؟ تو یہاں ایسی وجہ بیان کرنے پر انہوں نے اکتفا کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر آپ نے ایسی شرائط کو مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر منظور فرما لیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سب وحی الہی تھی، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر یہ کہ جب سے آپ مدینہ گئے آپ کے دشمنوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا، اور مسلسل 6 سال سے ہنگامی حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن یہی قریش تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے اطمینان نصیب ہو جائے تاکہ دوسرے دشمنوں کو سے نپٹا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اب 10 سال تک مسلمان ان سے لڑائی بند ہو گئی، تو ایک طریقے سے یہ ہو گیا کہ ان کی طرف سے تو اطمینان ہو گیا کہ اب نہیں، نہ یہ ہم پہ حملہ کریں گے، نہ ہم کو ان پر حملہ کرنا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بھی دوسرے دشمنوں سے نپٹ سکے۔
اور انہی ہنگامی حالات کی وجہ سے آپ کے بہت سے تبلیغی پروگرام بھی کینسل ہو رہے تھے۔ تو اس صلح کے بعد آپ کے آس پاس کے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط ارسال ہوئے، اور اس صلح نے تمام عرب پر یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان فی الحقیقت امن پسند قوم ہے، کہ اتنا زیادہ ہونے کے باوجود یہ لوگ واپس چلے گئے، یعنی کہ یہ بہت امن والے لوگ ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے صحابہ کو اس بات کی سمجھ نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی ہر بات مان رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی تھی کہ اب اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کر رہے تھے۔ تو اب جنگ کی صورت میں مکہ میں موجود مسلمانوں کی تباہی یقینی تھی۔ تو یہاں پر بھی ایک یہ بات ایسی وجہ فرمائی کہ جس کا مسلمانوں کو خیال تک نہیں آیا۔ اب جانوروں کی اب اس معاہدے کی صلح کی تحریر کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اب ہر بات ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نام لکھا جب اوپر اور دستخط کرنے لگے تو ان کو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے کیونکہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا نام مٹا دو وہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں اتنا بڑا یہ کام میں کیسے کروں کہ آپ کا نام مٹا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے کر پھر اپنا نام مٹایا اور ان کی جگہ اپنے والد کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھا۔ تو یعنی کہ ان کی ساری شرطوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ تو یہ یہاں پر دیکھیے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آگے کے راستے آسان کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہاں پر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن صحابہ کو یہ بڑی توہین آمیز بات لگ رہی تھی، کہ یہ بہت ہی بے عزتی کی بات لگ رہی تھی کہ ہم نے احرام پہن کر آئے اور ہم یہاں پر احرام کھول دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم لاحق ہو رہا تھا، آپ کے اس حکم پر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، اور شاید وہ اسی انتظار میں تھے کہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا۔ تو اس سفر میں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی ام سلیمہ، تو وہ ان کے ساتھ تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب یہ صورتحال دیکھی کہ کوئی ذبح نہیں کر رہا ہے، کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ان سے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ وہ ان کے خیمے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنا پریشان ہو رہے تھے، دیکھیں کہ اتنے بڑے نبی ہیں لیکن وہ بھی اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور ان کی بیوی نے کیا مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ ایسے کریں کہ آپ اپنی قربانی دے دیں اور اپنا سر منڈوا لیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیکھ کر سارے لوگ کریں نہیں۔ تو دیکھیے کہ بیوی کی انہوں نے بات سنی، یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا نبی ہوں تو میں کیوں کسی کی بات سنوں، بات یہ نہیں ہے کہ مشورہ کسی کا بھی اچھا ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ مومن انسان مشورے سے کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی ان کو ایڈوائز دی، اور آج آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے اپنی قربانی کی، ذبح کی اور بال منڈوائے۔ تو صحابہ نے بھی پھر آپ کی اتباع میں قربانیاں کی اور بال منڈوائے اور احرام کھل کر واپس آ گئے۔ اب پھر اگلے سال انہی مسلمانوں نے عمرے کی قضا دی پھر۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب بعد میں کیا ہوا کہ اب یہ بہت ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو گئی ہے، جو انہوں نے شرطیں رکھی تھی، بڑی ہی مشکل ہو گئی۔ پہلی تو یہ کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی، تو اس لیے کیا ہوا کہ یہ سکون میں آ گئے، مسلمان ہی سکون میں آ گئے نا، کہ ایک طرف سے تو سکون ہو گیا ان کو کہ اب یہاں سے لڑائی کرنا ہی نہیں ہے، اب تو یہاں سے کوئی ہم پر آئے گا نہیں۔ ورنہ یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ کہیں سے نہ یہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات، تو پھر پہلی آیت میں اللہ کے نبی نے جب یہ وہاں سے واپس جا رہے تھے، تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یعنی کہ صرف مکے کی فتح نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ صرف چھوٹی سی فتح نہیں بلکہ ساری بڑی فتح عطا فرمائی، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی نازشیں معاف کر دے اور اللہ آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تاکہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کر دیا جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔
دیکھیے ہم بار بار کیا پڑھ رہے ہیں، نیک مومن مومن عورتیں اور مومن مرد جو لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کی نیکیوں کی وجہ سے، یکفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اور منافق مردوں، یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ بری گردش انہی پر پڑ گئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہر چیز پر غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی کہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے۔ بیعت رضوان کون پر بیعت تھی نا، یہ بیعت اس شرط پر لی جا رہی تھی کہ اگر شہادت عثمان کی خبر درست ہوگی تو مسلمان ان کا قصاص لینے کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔ جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا ان میں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ اس کی بیعت کی صورت یہی تھی کہ بیعت کرنے والا نیچے ہاتھ رکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ تو یہاں پر سیدنا عثمان کی خبر چونکہ یقینی، شہادت کی خبر چونکہ یقینی نہ تھی تو بس افواہ تھی، اس کے زندہ سلامت ہونے کا امکان موجود تھا، لہٰذا آپ نے سیدنا عثمان کی طرف سے بھی خود اپنا ہی ہاتھ رکھ لیا، اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کر بیعت مکمل کی۔ کوئی آپ کو سیدنا عثمان پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ زندہ ہیں تو یقیناً ایسی بیعت سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ بیعت دراصل اللہ ہی سے عہد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں سے فرمایا، یہ نہ سمجھو تمہارے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رسول کی شخصیت کا ہے جس سے تم عہد کر رہے ہو، بلکہ اللہ کے نائب رسول کا ہاتھ ہے جو اس وقت اپنی ذات کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے تم سے بیعت لے رہا ہے۔ اور جو شخص اس عہد کو توڑے تو اسے توڑنے کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو ان قریب اللہ اسے بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آ کر آپ سے کہیں گے، ہمارے اموال، ہمارے گھروں کی فکر نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے سفر میں ساتھ نہیں گئے تھے جو لوگ، جب آپ نے عمرے کا ارادہ کیا تو مدینے کے آس پاس کی بستیوں میں بھی اس کا اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص عمرے کے لیے ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ تو مدینہ جب پہنچ گئے واپس تو ان کے آس پاس کی بستیوں کے کچھ قبائل کے لوگ جمع ہوئے آپ کے ہمراہ نہ جانے سے، جنہوں نے گریز کیا تھا، اور یہ لوگ دراصل منافق تھے اور اپنے خیال میں کسی بھلے وقت کے منتظر رہنے والوں میں سے تھے کہ کوئی اچھا وقت آئے گا تو ہم جب جمع ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش مکہ تو یہ مکہ سے یہاں آ کر مسلمانوں کے بہت سے افراد کو ہمیں میدان احد میں قتل کر گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ جا رہے ہیں سارے کے سارے تو یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ تو اتنا زیادہ یہ شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، دشمنوں کے سامنے جا رہے ہیں یہ، اب ان کو لگ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے تو ہم بھی قتل ہو جائیں گے، تو اس خیال سے کیا کیا انہوں نے، پیچھے رہ گئے اور اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کیا۔ اب جب آ گئے واپس، آپ واپس آ رہے تھے، جب آپ حدیبیہ سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ نے آپ کو منافقوں کے بارے میں بتا دیا، مطلع کر دیا کہ یہ لوگ طرح طرح کے بہانے اور عذر پیش کریں گے کہ ہم فلاں مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ سکے، ہمارے لیے آپ دعا کریے، ہمارا قصور معاف کر دیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گھر والوں کی فکر نے ہمیں مشغول رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آپ ان سے کہیے، کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو تم جو تم کہہ اور کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ہمارے آس پاس بھی دیکھیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم انہیں دین کی محفل میں بلاتے ہیں تو وہ یہی ایکسکیوز بیان کرتے ہیں، نہیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں،
ہمارے گھر میں یہ کام ہے، ہمارے پاس مہمان آ رہے، ہمارے ہسبینڈ گھر میں ہیں، ہمیں یہ ٹائم ہمارا پکانے کا ہے، ہمارا کھانے کا ہے. ایسے بہت سارے ایکسکیوزز ہم بھی سنتے ہیں نا ہمارے آس پاس کے لوگوں کے، کہ یہ لوگ مطلب ان کو دین کی محفلوں میں جب نہیں جانا ہوتا ہے تو ایسے ایکسکیوز بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی کن کی بات ہو رہی تھی؟ یہ منافقوں کی بات ہو رہی. تو ہم کبھی یہ نہ کریں کہ کبھی بھی کہاں جہاں کہیں بھی ہمیں دین کے لیے بلایا جائے، اللہ کی محفلوں کے لیے بلایا جائے، تو دنیا کے کاموں کو امپورٹنس نہ دیں. اب آپ یہ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ اگر کوئی ہم جاب کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر چھٹی کے دن بھی بلایا جائے تو فوراً جانا پڑتا ہے. ایکسکیوز نہیں بیان کر سکتے کہ نہیں ہمارے گھر میں آج مہمان آ رہے ہم نہیں آ سکتے، ہمارے بچے بیمار ہیں ہم نہیں آ سکتے. آپ بار بار وہاں پر ایکسکیوز نہیں بیان کر سکتے. لیکن دین کی محفلوں میں انسان کیسے آرام سے ایکسکیوز بیان کر لیتا ہے نا. نمازیں چھوڑ دیتے، نہیں تھوڑا سر میں درد ہے، نہیں میں مہمان چلے گئے تو نمازیں چھوٹ گئی، کہیں گھومنے چلے گئے تو نمازیں چھوٹ گئی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کے ساتھ عام ہے کہ انسان ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی لیم ایکسکیوزز کی وجہ سے پھر انسان اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے. بلکہ تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھر والوں کو واپس نہ آ سکیں گے، گھر والوں میں واپس نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا تھا. یعنی کہ بڑے خوش بھی ہو رہے تھے یہ کہ اب چلو رسول چلے گئے نا وہاں پر، چلو ٹھیک ہے اب تو یہ واپس نہیں آنے والے، اب تو ان کا قریش برا حال کریں گے. کہ ان کو یہ لگ رہا تھا نا کہ قریش تو بڑے مضبوط ہے، طاقتور ہے یہ، اور یہ تو ایک مٹھی بھر کی چھوٹے سے ان کی گروہ ہے، قوم ہے ان کی، یہ کیا ہی ان کے مقابلہ کر سکیں گے. تو تم بہت برا گمان سوچ رہے تھے، اور تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. پڑھیے یہاں سے ہی نا. جی، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. عنقریب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تم خیبر کی غنیمتوں کی طرف سے لینے کے لیے چلو گے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان بدر ڈال دیں اور آپ فرما دیں کہ تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ. اسی طرح اللہ نے اس سے قبل کہا تھا. پھر اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا سمجھتے ہیں. آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں، عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑتے رہو یا وہ اسلام قبول کر لیں. تو اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اگر تم پھر گئے جیسے تم اس سے قبل پھر گئے تھے تو وہ تمہیں عذاب دے گا. عذاب دردناک عذاب ہے. نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ، اور نہ ہی ہے لنگڑے پر کوئی گناہ، اور نہ مریض پر کوئی گناہ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھر جائے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا. اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سرسم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، سو اس نے معلوم کر لیا جو ان کے دلوں میں خلوص تھا، تو اس نے ان پر تسلی اتاری اور بدلے میں انہیں قریب ہی ایک فتح عطا کی اور بہت سی غنیمتیں انہیں حاصل کی. اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا نعمتوں کا کثرت سے جنہیں تم لوگے، تو اس نے یہ تمہیں جلد دے دیں، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ ہو کہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور تمہیں ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. اور ایک اور فتح بھی تم نے ابھی اس پر قابو بھی نہیں پایا، گھیر رکھا اللہ نے اس کو، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر تم لڑتے تو وہ پیٹ پھیرتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار. اللہ کا دستور ہے جو اس سے قبل گزر چکا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں روکے، اس کے بعد تمہیں ان پر فتح مند کیا. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانوروں کو ان کے مقام پر پہنچنے سے روکا. اور اگر شہر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی تو ہم تمہیں قتال کی اجازت دیتے. تم انہیں نہ جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دیتے، پس ان سے تمہیں پہنچ جاتا نقصان نادانستہ طور پر. تاخیر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے.
اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم عذاب دیتے ان سے کافروں کو دردناک عذاب۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد ہٹ زمانہ جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسلی اتاری اور انہیں لازم فرمایا، قائم رکھا تقوی کی بات پر، اور وہی اس سے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور ہر شے کو جاننے والا ہے اللہ۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب حقیقت کے مطابق دکھایا کہ اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کچھ بال کترائے ہوئے۔ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، پس اس نے معلوم کروا لیا جو تم نہیں جانتے تھے، پس اس نے کر دی فتح مکہ سے پہلے ہی ایک قریبی فتح۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع اور کرتے سجدہ ریز ہوتے، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، اس کی رضامندی۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر نشانات ہیں۔ یہ ان کی صفت توریت میں مذکور ہے اور یہ ان کی صفت انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے قوی کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی، وہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان کافروں کو غصے میں لائے، ان کے دل جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، مغفرت اور ایک اجر عظیم پر۔ منٹ رکے، اب یہاں پر دیکھیے جو آخری آیت ہے، تب یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی بات ہو گئی، اب یہاں پر نیک لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ نیک لوگ کیسے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا، اور ان کے چہروں سے، ان کے چہروں کی، ان کی پیشانیوں کے چہروں پر نشان سجدوں کے سمجھ میں آتے ہیں، یعنی کہ قیامت کے دن ان کی پیشانیاں بھی روشن ہوں گی نا، تو اس لیے وہ پہچانے جائیں گے کہ جو بہت زیادہ سجدے کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ تھے، تو وہ لوگوں کے پیشانیاں، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر ان کی صفات توریت میں یہ ہے کہ ان کی صفت انجیل میں مانند کھیتی کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کھیتی کی مثال یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ اگر آیت نمبر 29 اگر آپ پڑھیں نا، تو آپ کتنا بھی پڑھ لیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے کہ کیا میننگ ہے اس کا۔ تو یہاں پر کھیتی سے کیا مراد ہے کہ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ کسان سے کیا مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھیتی سے کیا مراد ہے کہ یعنی کہ جو ایمان جو پھیل رہا تھا، تو جب مکہ سے نکلے تھے تو 300 لوگ تھے، جب مدینہ گئے یہ لوگ ہجرت کر کے، اور جب واپس گئے تو کتنے تھے، 1400 تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ کیسے زیادہ پھیل گیا اسلام، دیکھیے کہ کیسا پھیل گیا، کہ یعنی کہ مسلمان صرف تھوڑے سے تھے، اور یہاں پر ان کی بات آ رہی ہے کہ بعد میں یہ تھوڑے تھوڑے سے مسلمان آخر کو اسلام کا پودا زمین سے باہر نکل آیا۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے ایک چھوٹی سی کوپل تھی، کہ ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی۔ کوپل کیا ہے کہ اسلام جو پہلے سے تھوڑا تھوڑا سا تھا نا، کہ بڑی مشکل سے کوپل کیسی ہوتی ہے، ایک دم کمزور، تو لیکن یہ کمزور تھا اسلام، لیکن بعد میں پھر وہ کیسا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ تو اس سے کیا مراد ہوا کہ اسلام کا پودا اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا کہ اب کتنی بھی ہوائیں چلیں گی، لیکن اس کو کتنی آندھیاں چلی، کتنی ہوائیں چلی، لیکن یہ پودا اتنی زیادہ سخت ہو گیا، اس کا تنا اتنا سخت ہو گیا، یعنی کہ اتنا اسلام پھیل گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، اسلام کی طاقت اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب وہ اپنے تنے پر ایسے مضبوط ہو گیا کہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، پھر اب چاہے اس کو کتنا بھی پھلتا پھولتا بھی رہا، یعنی کہ اسلام اس کے بعد کیا ہوا، تیزی سے پھیلنے لگا، اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اور یہاں پر کتنی تیز اور تند ہوائیں آ رہی ہے، اتنا یہ پودا مضبوط جڑیں پکڑتا رہا اور بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے دن یہ پودا ایک مضبوط اور تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا، اور جیسے جیسے یہ پودا بڑھ رہا تھا، مخالف قوتیں اسے دیکھ کر جل بھن جاتی تھی۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کسانوں کو خوش کرتی تھی، یہ تنے پہ کھڑی ہو گئی، اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی تھی۔ کسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، تاکہ کافروں کے ان کی وجہ سے غصہ دلائے، کافر دیکھ دیکھ کر غصہ ہو رہے تھے نا، آٹ رہے تھے کہ یہ دیکھو کہ یہ ہم اس کو اتنا کاٹنے کی فکر کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن اس پودے کو لگانے والے، اس کی آبیاری کرنے والے، نگہداشت کرنے والے،
اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے جاتے اور پھولے نہ سماتے۔ اور جب یہ مضبوط درخت بن کر اپنی جڑوں پر کھڑا ہو گیا تو اس وقت مخالف طاقتوں کو پوری طرح معلوم ہو گیا کہ اب وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اس کے سائے کے نیچے جگہ پناہ لینے کے بجائے کوئی چارہ باقی نہیں۔ تو اس درخت کی آبیاری اور اس کی جو نگہداشت کرنے والے جو تھے صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت تھی جو نبی آخر زماں پر ایمان لائے تھے، اور عمر بھر دل و جان سے اس کی اطاعت کرتے اور ان کے اشاروں پر چلتے رہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے یہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے، پھر ان کی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ غلطیوں کو بھی معاف کر کے انہیں جنت کے بلند درجات عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینے دل رکھنے والے شخص کو کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو ان کے دلوں میں کینے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسے اگزامپل دے کے سمجھایا، کسان، کھیتی۔ اب ہم سوچیں گے کیا کیا پتہ نہیں یہ کیا مثال ہے، کسان ہے، کھیتی ہے، کوپل ہے، مضبوط ہو گئی، یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ کسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوپل کیا ہے؟ اسلام جب شروع ہو رہا تھا، اسلام اپنی جب لے رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، اس وقت کی بات ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا کہ وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، اور وہ اپنے کسان دیکھیے نا کہ اب جب ہریالی ہریالی ہو جاتی کھیت میں تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ رے میری اتنی محنت اب چیز ہو گئی، اب ساری محنت میری کامیاب ہو گئی، سارا ہریالی ہریالی ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ۔ سورہ حجرات سٹارٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے مومنو، نبی کی آواز پر تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل اکارت نہ جائیں اور ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے نزدیک اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آئے خبر لے کر تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی سے کسی قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہا مانے تو تم ایذا میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں راستہ مزین کیا، اور اس نے تمہارے سامنے ناپسند کر دیا کفر اور گناہ کو اور نافرمانی کی۔ یہی لوگ ہیں راہ ہدایت پانے والے اللہ کے فضل اور نعمت سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑے آپس میں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو تم ان سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف سے رجوع کر لے، پھر جب وہ رجوع کر لے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور تم انصاف کرنے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ سب مومن بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے مومنو، تم میں سے اگر کچھ مرد دوسرے گروہ کچھ مردوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ برے القاب سے چڑھاؤ، نام نہ بگاڑو، ایمان ایک کے منٹ رکیے، بعد گناہ کا نام۔ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے کچھ احکامات مومنوں کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، جب آمنو کی بات آئی تو ہم لوگوں کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم بھی آمنو کی لسٹ میں اپنا نام لکھا رہے ہیں نا۔ تو اب دیکھیے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ڈونٹ کہا جا رہا ہے، ڈونٹ ڈو دس، کہ یہ نہیں کرنا ہے اب ہماری زندگیوں میں سے یہ چیزوں کو مائنس کرنا ہے۔ اگر ہم مومنوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنو لا یسخروا لا یسخر قوم من قوم، دوسری قوم کا مذاق اڑائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے نقصان کیا ہوگا؟
کہ وہ بھی پھر ہماری قوم کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر ہم ان کے خدا کا مذاق اڑائیں گے، وہ ہمارے خدا کا مذاق اڑائیں گے، وہ ہمارے دین کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس لیے دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ، دوسروں کے دین کی بھی اہمیت ہے کہ ان کی جگہ ان کو اور ہماری جگہ ہم، اور وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، نہ ہی عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ ہمارے پاس بڑی کامن چیزیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں شادیوں میں، پارٹیز میں، یا پھر پارکس میں بیٹھ کے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلاں کے تو دیکھو کپڑے کیسے ہیں، فلاں کے تو بال دیکھو کیسے ہے، فلاں تو دیکھو چلتی کیسے ہے۔ کبھی کبھی ان کو چل کے ان کا مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی ان کے اسٹائلوں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ یہ عورتوں میں بہت کامن باتیں ہوتی کہ دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب ہمیں نہیں پتا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی نزدیک ہیں، وہ اللہ کے کون سے ان کے کام ایسے ہوں گے جو اللہ کے وہ قریب ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تہجد گزار ہوں، ہم تہجد گزار نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والی اللہ کے نزدیک ہوں، ہم نہیں ہوں گے۔ یا ہمیں نہیں پتا نا کہ وہ کیسے اللہ کے نزدیک ہوں گے اور ہم نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں نہیں پتا، اسی لیے مذاق اڑانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے نام سے پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام، القاب کا کیا مطلب ہے؟ برے نام۔ کسی کو گڈی کہہ رہے ہیں، کسی کو موٹی کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ ایسے برے برے ناموں سے پکارا جا رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ باتیں بڑی کامن ہوتی ہے نا، کہ کیا کہا جاتا ہے، تانا زنی، تانے دیا جاتا ہے، ان کو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ارے دیکھو فلاں تو کیسی ہے، ارے دیکھو اس کا تو یہ ہے۔ کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ان کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ اب یہاں پر ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دیکھو کیسے ہیں وہ لوگ، کہ عورتوں کا، اسپیشلی عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے مرد حضرات یہ چیز نہیں کرتے، نہ مرد حضرات کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ تانے دیتے ہیں۔ عورتوں کو بڑی عادت ہوتی ہے نا تانے دینے کی۔ کبھی آپ دیکھیں لوگ فون اٹھاتے ہیں، تانے دینے شروع کرتے ہیں، اچھا اب آپ کو ہماری یاد آ گئی، اچھا آپ نے ہمیں فون کیا۔ کیسے؟ مطلب تانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس دل کو چیر دینے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اس طریقے کی تو کوئی عادت نہیں ہے؟ جب ہم بات کریں نا تو ایسی بات کریں کہ سامنے والا آپ سے محبت کرنے لگ جائے، ایسی بات ہونی چاہیے ہماری۔ کہ بھلے ہی آپ کو کسی کی بات بہت بری لگی، ہارٹ ٹچنگ ہو گئی، فلاں وقت کس نے آپ کو ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا، تو آپ کا یہ کام نہیں کہ اگلی بار جب فون اٹھائیں تو آپ کو وہ ریئلائز کرانا ضروری نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں، آپ صبر کر لیں اس بات پر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے آس پاس عورتوں میں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے تانا دے کر بات کر دیں۔ کبھی اپنے رشتہ داروں کو، کبھی اپنے دوستوں کو تانے دیتے ہیں، یہ تو ایسی ہے تو ایسی ہے، پیچھے سے ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، پیچھے سے ان کے بارے میں ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، کچھ کچھ ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں کچھ آس پاس ہمارے رشتہ داروں میں یا پھر دوستوں میں، کہ ان کو اس نام سے مذاق بنایا جاتا ہے، اور بیٹھ کر ایک گروپ بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس بہت کامن ہے۔ تو ہم یہ چیک کریں یہاں جو ہمیں چیزیں منع کی جا رہی ہیں، تو اگر تو ہم مومن کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں نا، تو پھر کوشش کریں کہ ہماری اس طریقے کی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہ ہو۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہم بھی مومنوں کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ اور کیا ہی ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ ہم مومنوں کے، سچے اور پکے مومنوں کی لسٹ میں آنا ہے۔ ہم تو پیدائشی ہے ہی ایمان والے، ہم ایمان والے گھروں میں پیدا تو ہو گئے، لیکن ہمارا ایمان ہم کو سنوارنا ہے، تقوی کے لیول کو، ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے، سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے۔ جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے، تو وہ اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ان کو برے ناموں سے مت پکارو۔ آج کے بعد ہم نے سوچ لینا ہے کہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کو برے نام سے نہیں پکاریں گے، کسی کو تانے نہیں دیں گے، بھلے ہی آپ کو ان کی کوئی بات بری لگی ہو۔ جب بھی ہم بات کریں بڑی پیاری بڑی میٹھی بات کریں، بھلے ہی آپ کے دشمن سے آپ بات کر رہے ہو۔ آپ سمجھ لیجئے کہ کسی کا آپ کو ایسے فون آیا جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہے ان سے بات کرنا، لیکن آپ صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اچھی بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا۔ اب آپ اس آیت پر سے گزر گئے تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اور پھر منافقوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی سنتے تھے وہ نبی کی باتیں، اور وہ بھی عمل نہیں کرتے تھے۔
تو یہاں پر ہم اس پر سے گزر رہے ہیں. اب تانا زنی چھوڑنا ہے، چاہے چھوٹوں کو ہو، چاہے بڑوں کو ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے مذاق نہیں اڑانا ہے. 2 لوگوں نے بیٹھ کے تیسرے کا مذاق نہیں اڑانا ہے. نہ اپنے سرکل میں بیٹھ کے کسی دوست کا مذاق اڑائے، نہ کسی رشتہ دار کا مذاق اڑائے. پھر یہاں پر یہ بہت ہی بری بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بئس الاسم اسم الفسوق، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. فاولئک هم الظالمون. کوئی چاہتا ہے کہ ظالموں میں شامل ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے کہ ظالموں میں نام لکھ لے اپنا؟ نہیں، بالکل ہم لوگ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ظالموں میں اپنا نام لکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کوئی چھوٹی موٹی خامیاں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہے کہیں نہ کہیں. اللہ ہم سے بھی دور کر دے یہ برائیوں کو. اللہ ہم صاف کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھو لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تو پاک کر دے. اے ایمان والو، بہت گمان سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ظن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا وہ تو ایسی ہوگی، اس نے تو ایسے کیا ہوگا، وہ تو وہاں گئی ہوگی، وہ تو برابر وہاں جاتی ہے، وہ تو ان سے ملنے گئی ہوگی، اس کا کوئی چکر ہوگا، وہ اس سے بات کر رہی تھی، وہ تو فون پہ اتنا مسکرا کے بات کر رہی تھی، پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی. اس کو کہتے ہیں ظن. گمان کہتے ہیں نا، کہ اندھیرے میں تیر چھوڑنا، کہ نہیں مجھے تو پتا ہے وہ ایسے ہی ہوگا، وہ تو اس سے ہی بات کر رہی ہوگی، نہیں وہ تو اس کا کوئی چکر ہوگا، نہیں وہ تو ایسے بات کرتی ہے تو اس کا تو مطلب یہی تھا. یہ ظن ہے، اس کو کہتے ہیں گمان. کہ یہ مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ہم اندھیرے میں تیر چھوڑ رہے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کر لے، کسی پہ کوئی تہمت لگا دے، اور اگر وہ بات نہ نکلی تو گناہگار تو ہم ہو گئے نا. وہ تو نہیں ہوئی گناہگار جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کوئی غلط بات. تو غلط بات کسی کے بارے میں بنا کسی ثبوت کے کہنا یہ ظن ہے، یہ گمان ہے. غلط گمان کسی کے بارے میں نہ کرے کہ نہیں وہ وہاں گئی تھی تو اسی لیے گئی ہوگی، نہیں وہ اس سے بات کر رہی تھی تو اس کا مقصد یہی ہوگا، وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. ایسی باتیں ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں نا. اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو. دیکھیے کیا ہے، بلا تجسسو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے. یہاں پر غیبت سے بھی منع کیا جا رہا ہے. غیبت تو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. ہمارا ہر دوسرا انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں پھر کرنے لگتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں پھر کرنے لگتے ہیں. بہنوں میں ہوتی ہے، کسی کی بات ہو رہی ہے، سہیلیوں میں ہوتی ہے، ساس بہوؤں میں ہوتی ہے، دیورانی جٹھانی میں ہوتی ہے، ننند بھاوج میں ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں کس کی غیبت ہو رہی ہے. تو اپنے آپ کو روکیں اس چیز سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہاں پر دیکھیے قرآن ہمارے لیے ہدایت کیسے ہے، ہر چیز سے روک رہا ہے ہمیں، ہر چیز سے بچا رہا ہے، ہر گناہ سے بچا رہا ہے. کیونکہ غیبت کتنی بری ہے غیبت. اس کے آگے آ رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ ہم بہت بار سن چکے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن ہم نے اس کو کبھی فیل نہیں کیا. ایک ویڈیو آئی تھی واٹس ایپ پہ کہ ایک انسان ایک شخص مرا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کو نوچ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے اور وہ خون ٹپک رہا ہے اس کے منہ سے. تو وہ دیکھ کے تو ایسے کانٹے آ رہے تھے باڈی پہ کہ مطلب گوز بمس آ رہے تھے کہ واقعی یہ کتنی سخت بری بات ہے کہ ایک انسان مرا ہوا ہے، اس کا گوشت کوئی انسان کھا رہا ہے، یعنی کہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس کو ہم امیجن نہیں کرتے نا کبھی. ہمیں یہ پتا ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا، لیکن ہم نے اس کو کبھی محسوس نہیں کیا، فیل نہیں کیا. تو وہ اتنی وہ ڈرا دینے والی تھی ویڈیو. لوگ آج کل اتنے زیادہ مطلب اچھی ویڈیو، سوشل میڈیا کا فائدہ بھی یہ ہے کہ بہت اچھی چیزیں ایسی بناتے ہیں کچھ لوگ، عقل مند لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عقل عطا کی کہ واقعی انسان ڈر جاتا ہے دل میں کہ یہ واقعی ہم نے گناہ نہیں کرنا اگلی بار. تو یہاں پہ دیکھیے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ایون دیکھیے کہ ہم اگر گوشت پکا رہے ہیں، اب ہم گوشت دھوتے، کئی لوگ اس میں ان کو کراہیت محسوس ہوتی گوشت دھوتے وقت کہ ان کو دھونا بھی نہیں پسند آتا. اب آپ دیکھیے کہ آپ گوشت دھوتے آپ ایک کچا گوشت کا پیس اٹھا کے کبھی کھاتے ہیں آپ؟ وہ تو دھلا ہوا صاف ستھرا ہے، خون کچھ بھی نہیں لگا ہوا اس کو، لیکن ہم کبھی نہیں کھاتے. لیکن یہ دیکھیے کہ خون سے لتھڑا ہوا کوئی گوشت کا ٹکڑا انسان منہ میں رکھ لے اور سائڈ سے اس کے خون ٹپک رہا ہو. یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا گندا کام ہے یہ کہ انسان ایسے کرے. تو یہ اس سے اللہ ہم کو بھی بچائے. اللہ ہم کبھی ہمیں بھی خود نہیں پتا ہوتا کہ کبھی ہم غفلت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، کبھی ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ بات ہم سے سرزد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس بات سے بچا کر رکھ.
تو یہاں پر دیکھیے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تو ہم کو بچا. تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، یعنی کہ کون سے کام کو؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان اللہ تواب الرحیم. جب آپ توبہ کرنے لگے، جب آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، تو آپ دل میں یہ بات ضرور لائیں، ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے. کہ دیکھیے کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو اتنے گناہ ہو گئے، اب میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں، میں کیسے اتنی شرمندگی. تو یہ شرمندگی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے نا. تو یہ نہ ہو کہ پھر ہم معافی مانگتے جائیں، گناہ کرتے جائیں، معافی مانگتے جائیں، گناہ کرتے جائیں اللہ تعالیٰ سے. اب ہمیشہ یہ بھی اچھا، یہ جب گناہوں کی بات آتی ہے تو انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، ہاں فلاں تو بہت غیبت کرتا ہے، فلاں نے تو میری اس طریقے سے غیبت کی تھی، فلاں نے تو میرے بارے میں ایسی بات کی تھی. ہمیں اپنے گناہ کبھی بھی نہیں یاد آتے کہ ہم نے کب کب کیا تھا. تو ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو یاد کریں، کیونکہ دوسروں کی خبر میں تو ہم جانے والے ہیں نہیں، دوسروں کے گناہوں کو تو ہم اٹھانے والے ہیں نہیں. تو ہم کو اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور فوراً توبہ و استغفار کرنا. یہاں پر نیک لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، متقی لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرنے والا ہے. ان اللہ تواب الرحیم. اور اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو. ان تکم اللہ اتقاکم. کون ہے سب میں زیادہ پرہیزگار؟ چیک کریے اپنے آپ کو، جھانکیے اپنے اندر، کیا میں ہوں پرہیزگار؟ کیا میں ہوں متقی؟ اور پھر نہیں ہوں تو کیا کیا چیزیں مجھے چاہیے؟ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. بدویوں نے کہا ہم ایمان لائے. آپ ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم مسلمان ہو گئے. ابھی تک تمہارا ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں نا، ابھی ایمان کتنا ہے ہمارے دلوں میں ہمیں نہیں پتا، کتنا ایمان کا داخل ہونا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا. مسلمان تو ہم مسلمان گھروں میں ہی پیدا ہو گئے. ہم ایمان والے گھروں میں پیدا ہو گئے تو یہ تو ہمیں پلیٹ میں رکھا رکھایا مل گیا اسلام. لیکن ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں، یہ چیک کرنا ہے. ایمان والے ہونا اور مسلمان ہونا دونوں ڈیفرنٹ چیزیں، کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایمان والے ہیں یا صرف مسلمان ہیں؟ صرف نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اللہ کی گڈ لسٹ میں آنے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان والے ہونا ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اگر اللہ تم اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مسلمان ہیں. آپ ان بدویوں سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب وہ آپ پر یہ احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. آپ ان سے کہیے اپنے اسلام لانے کا مجھے احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی. دیکھیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم یہاں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم اللہ والے بن گئے. ہم اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہے، ایک سجدہ بھی کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم سجدہ کرنے کے قابل بنے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن ان کو کیا نماز، کیا قرآن، کون سی دین کی محفلیں، کچھ بھی نہیں ان کو پتا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو چنا اپنی محفلوں میں بٹھانے کے لیے، قرآن کو ہمارے کانوں تک پہنچانے کے لیے، ہمارے دلوں کو جگانے کے لیے، ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پسند کیا. یہ کتنی بڑی آنر کی بات ہے. اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی بیٹھے ہیں، کوئی جم میں بیٹھا ہے، کوئی پارلر میں بیٹھا ہے، کوئی پارکس میں بیٹھا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے،
کوئی موویز دیکھ رہا ہے، کوئی سیریلز دیکھ رہا ہے، کوئی پارٹیز میں گیا ہے، کوئی کس سے ملنے جلنے مل کر کچھ گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں، تو ان کی محفل زیادہ اچھی ہے یا آپ سب کی محفل زیادہ اچھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پسند کیا، وہ ساری دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور کی محفلوں میں لا کے بٹھا دیا، جنت کے باغات میں آپ بیٹھے ہیں۔ امیجن کیجئے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھی ہوں، آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو جنت میں امیجن کیجئے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ دیکھیے ہر دن ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہر دن ہر آیت سن کر، کوئی نہ کوئی آیتیں سن کر ہمارے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے نا؟ چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بات کی کمی ہے؟ کیا چیزوں میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں؟ ہر دن ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ یہ محفلیں ایسی ہیں کہ یہاں بیٹھنے کے بعد ہر ایک کا ایمان بڑھتا ہے، اور نہیں بڑھتا ہے تو اس کے لیے پریشانی کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں ایمان بڑھ رہا ہمارا، کیوں ہماری عبادتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، کیوں ہماری خشوع اور خضوع میں اضافہ نہیں ہو رہا، عاجزی اور انکساری میں ہمارا کیوں اضافہ نہیں ہو رہا؟ کیا بات ہے؟ کون سی انا کا مسئلہ ہے ہمارے پاس؟ تو یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے اسلام لانے کا مجھے احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ بل اللہ یمن علیکم، من کس کو کہتے ہیں؟ احسان کو، ان ہداکم، یہ کہ تم کو ہدایت دی، للایمان، ایمان کی طرف، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ بات ضرور سوچو۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ چلیے یہ نیا سورہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف۔ قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا۔ تو کافروں نے کہا یہ عجیب شے ہے، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے پھر جی اٹھیں گے؟ یہ دوبارہ لوٹنا دور از قبل عقل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ کم کرتی ہے ان کے اجسام میں سے زمین، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب لوح محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، پس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہیں۔ تو کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا، اور ہم نے اس کو ستاروں سے آراستہ کیا، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور ہم نے اس میں اگائیں ہر قسم کی خوشنما چیزیں، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ذریعہ بینائی اور نصیحت۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ اور بلند بالا کھجور کے درخت، جن کے تہ بتہ خوب گوندے ہوئے خوشے ہیں، رزق بندوں کے لیے ہے۔ اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو بھی زندہ کیا، اسی طرح قبر سے نکلنا ہوگا۔ ان سے قبل جھٹلایا قوم کی نوح قوم اور اہل رس اور سمود نے، اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور بن کے رہنے والوں نے، اور قوم طبع نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس وعدہ عذاب ثابت ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شک میں ہیں۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف سے بیٹھا ہوا، اور وہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس لکھنے کو ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے، اور ایک منٹ حق رکیے، کے ساتھ۔ یہاں پر دیکھیے کہ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے تو ہم اسے بھی جانتے ہیں کہ اس کے گلے کی رگ، شہرگ کس کو کہتے ہیں؟ گلے کی رگ، تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں دیکھ رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ حبل الورید کس کو کہتے ہیں؟ شہرگ کو، یعنی کہ بہت زیادہ نزدیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اور جبکہ دو فرشتے تحریر لانے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کون سے فرشتے ہیں یہ؟ چیٹ باکس میں لکھیے، کون لکھے گا؟ کون سے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے؟ ویری گڈ، کرامن کاتبین ہینا جبین، حسنہ جبین، جی ویری گڈ، سمیہ ناز، جی کرامن کاتبین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔
تو ان میں سے ایک نیکی اور بھلائی کے اقوال ریکارڈ کر رہا ہے ساری چیزیں، اور دوسرا جو بائیں طرف ہے وہ بدکاری، برے کاموں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ فرشتے قلم دوات لے کر ہر بات کو لکھتے رہے، بلکہ ان کے پاس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کیا طریقے ان کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہر چیز۔ جیسے کہ اب دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شادی کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، بوڑھے ہونے کے بعد اپنی شادی کی کیسٹ دیکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ انسان کیا کرے، انسان کیا کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ انسان کیا کون سے وقت میں کس کو دیکھ کر مسکرایا، کس کو دیکھ کر کیسے تانے والے انداز میں اشارے کیے، ساری چیزیں لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی لکھ رہے ہیں، اور ان کے پاس ہمارا فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی آ پہنچی، یہی وہ بات ہے جس سے تو اے انسان گریز کرتا رہا۔ انسان ڈرتا رہا نا موت سے، کہ نہیں موت سے بھاگ نہیں سکتا انسان، لیکن یعنی کہ موت کی بے ہوشیاں، سختیاں جو ہے انسان کو آ کر رہے گی۔ اور پھر یہ کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی آ پہنچی، یہی وہ بات ہے جس سے تو اے انسان گریز کرتا رہا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا یہی وعدہ عذاب کا دن ہے۔ اس دن ہر شخص اس سال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ بے شک تو اس دن سے غافل رہا، تو آج ہم نے تیری آنکھوں پر پردہ اٹھا دیا، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا اعمال نامہ میرے پاس تیار موجود ہے۔ یعنی کہ جب نفخہ ثانی ہوگا، تو جب مردہ انسان اپنی اپنی خبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو اس کا ریکارڈ سامنے لایا جائے گا۔ ان میں سے ایک اسے پیچھے سے ہانک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، یعنی کہ ایک فرشتہ انسان کو ہانک کر لے کر جائے گا۔ ہانکنا کس کو کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، جانوروں کو جیسے ہانک کر لے جاتے ہیں، تو اس کا وہ مجرم حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا اے اللہ تیرا مجرم حاضر ہے۔ اور دوسرا اس کا پوری زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، یعنی مجرم بھی حاضر ہے اور گواہ بھی حاضر ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ایک نیک فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ اس کو کہے گا کہ میں تجھے ہر وقت روکتا تھا برے کاموں سے، لیکن تو ہمیشہ گناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا رہا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کی دل فریبیوں میں مست اور مگن رہے، انجوائمنٹ میں اپنے آپ کو جنہوں نے بزی رکھا، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن سامنے آ جائے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو یہاں پر تو ایسی بات سننا گوارا نہیں ہوگا، لیکن آج ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پورے پردے اٹھا لیے، تو آج تمہیں وہ سب باتیں ٹھیک ٹھیک نظر آ رہی ہے جن سے جان بوجھ کر تو غافل رہا۔ کہ انسان کتنا مست رہتا ہے نا اپنی زندگی میں، کہ نہیں ابھی کون سی موت آنی ہے، اب کون سا آج ہم مرنے والے ہیں، ہم کر لیں گے نیکیوں کے کام۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑھاپے میں نیکی کے کام کریں گے، ابھی کیا پڑی ہے، ابھی تو جوانی کی عمر ہے، ابھی تو انجوائے کی عمر ہے۔ بہت سارے لوگ لٹرلی یہی بات کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر ہے، یہاں اب اس عمر میں کیا لالا کرتے بیٹھ جائیں گے، ایسے لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کتنا سخت وقت ہوگا وہ، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو حاضر کیا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ اس دن پیش کیا جائے گا۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا اس کا اعمال نامہ میرے پاس تیار موجود ہے۔ اور سائق اور شہید دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا، ہر شہید سے کیا مراد ہے، گواہ، ایک فرشتہ گواہ ہے، ایک اور دوسرا کیا ہے، اس کو ہانک کر لے کر جا رہا ہے۔ اور ہر سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دو، اللہ اکبر، القیا فی جہنم کل کفار عنید اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ان کو جو مال میں بخل کرنے والا تھا، کنجوسی، اللہ کے نام میں نہیں دیتا تھا، اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتا تھا، اور حد سے بڑھنے والا تھا، اور شک میں پڑا ہوا تھا۔ کس بات سے شک میں، کہ پتہ نہیں میں تو بڑا نیک ہوں، پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، پتہ نہیں حساب کا معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، یہی شک تھا نا، جس نے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی بنا رکھا تھا، لہٰذا اسے سخت عذاب میں پھینک دو۔ اس کا ساتھی عرض کیا کرے گا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ خود دور تک گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہاں سے کون یہ ساتھی کون، اس کا ساتھی کون ہے، شیطان۔ شیطان کیا بولے گا، اللہ میں نے نہیں اس کو بہکایا تھا، یہ خود ہی بہک رہا تھا۔ تو یہاں پر شیطان بھی اس سے اپنا بازو چھڑائے گا اور کہے گا کہ میرا تو اس پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے تو صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود گمراہی میں تھا،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے یہاں جھگڑا مت کرو، میں تمہیں پہلے ہی اس وعید کی خبر دے چکا تھا۔ دیکھیے قرآن میں کتنی وعیدیں ہیں، کتنے ڈراوے ہیں، شیطان سے بچو، شیطان سے بچو، وہ کھلا ہمارا دشمن ہے۔ لیکن پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں کے لیے ظالم بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو کتنا غفور الرحیم ہے نا، کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہمیں بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ اور اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ دوزخ سے سوال کریں گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کیا کہے گی؟ وتقول حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ لاؤ، اور ہے تو اور ڈالو، یہ کہے گی وہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ بھرے گی نہیں، یعنی کہ غصے سے جوش مار رہی ہوگی۔ اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہمیں گناہ گاروں سے بچا اور اللہ متقین میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے پہلے، اللہ ہماری کلاس ختم ہونے سے پہلے پہلے متقین میں ہمارا نام لکھ لے۔ اللہ اس جنت کا جن سے تو وعدہ کر رہا ہے، ان جنتوں کو ہمیں وارث بنا دے، ان جنتوں کو ہمارے نام کر دے۔ اور وہ کچھ دور نہ ہوگی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ ہر رجوع کرنے والے اور نگہداشت کرنے والے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رجوع کرنے والا دل لے کر حاضر ہوا۔ اللہ ہمیں بھی قلب منیب عطا کر، اللہ ہمیں بھی رجوع کرنے والا دل عطا کر، اللہ رحمان سے بنا دیکھے ڈرنے والا بنا، خشوع اور خضوع کرنے والا بنا۔ اللہ جن لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، خشیہ الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا کر دے کہ اللہ سے ڈرنے والے بنے، خشوع اور خضوع کرنے والے بنے، اور قلب منیب ہمیں عطا کر۔ آپ اکیلے میں بیٹھ کے بھی یہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہمیں قلب منیب عطا کر۔ ہمیں نہیں پتا تھا نا قلب منیب کیا ہوتا ہے، تو یہ رجوع کرنے والا دل، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس دن حیات ابدی کا دن ہے، یعنی کہ یہ آخری دن ہے، بڑی خوشخبری والا، رضامندی والا دن، اللہ کی رضا کا دن ہے۔ وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی اس کے لیے موجود ہے۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کے لیے اور زیادہ چیزیں موجود ہے، جتنی بتائی جا رہی اتنی ہی کافی نہیں ہے، بس بہت ساری چیزیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے جو ان سے تازہ طاقتور تھی۔ جب عذاب آیا تو انہوں نے ملک کا کونا کونا چھان مارا، لیکن انہیں کہیں جگہ پناہ کی نہ ملی۔ اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو اور حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنیں، یعنی کہ دیکھیے توجہ سے بات سنیں۔ اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے، قرآن کی بات بتائی جا رہی ہے، تو اس کو کیسے سننا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اور اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو اور حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنے۔ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، فی ستۃ ایام۔ کتنے بار پڑھ چکے ہیں ہم؟ 3 یا 4 بار؟ کتنے بار پڑھ چکے؟ 6 دنوں میں پیدا کیا ہم نے دنوں کو، سب 6 دنوں میں پیدا کیا ہم نے درمیان میں ساری چیزوں کو، اور ہمیں تھکاوٹ محسوس تک نہیں ہوئی۔ اے نبی، آج جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے تسبیح کیجئے۔ دیکھیے کہ کیا کون سے وقتوں کی بات ہو رہی ہے؟ 5 نمازوں کے اوقات کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور من اللیل فسبح ادبار السجود، اور کس کی بات؟ غروب سے پہلے تسبیح، اور رات کو سجدے کے بعد اس کی تسبیح کیجئے۔ اور توجہ سے سنیے، یعنی کہ 5 نمازوں کے اوقات، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے پروردگار کی حمد اور فرض نمازیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص فرشتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کون کون سے نیک کام کر رہا ہے۔ یہاں پر بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے صرف 3 ہی نمازیں تھیں، فجر کی نماز، عصر کی نماز اور تہجد کی نماز۔ اور پھر نمازوں کے بعد اب 5 نمازوں کی جب فرضیت ثابت ہو گئی تو ان کے نزدیک طلوع آفتاب سے پہلے مراد فجر کی نماز، اور غروب آفتاب سے پہلے ظہر کی نماز، اور عصر کی نماز، اور رات کی نمازوں سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں۔ تو نمازوں کے بعد نوافل اور ذکر و اذکار، یعنی کہ اس کے بعد یہ 5 نمازیں تو انسان پر فرض ہے۔ اب یہ کوئی پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ تو پڑھنا فرض ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟
علاوہ سجود بہت زیادہ سجدے کرنا ہے اور بہت زیادہ ذکر و اذکار. اس کے یہ بھی مطلب ہے کہ ہر نماز کے بعد کچھ سنتیں ہیں، نوافل ہے کہ یہ بھی ہم سنتے ہیں نا کہ سنت موقعہ جو انسان پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر خاص طور سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو یہ سنت موقعہ بھی نہیں چھوڑنا ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، صرف فرض پڑھتے ہیں بھاگتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں بھاگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سکون سے بیٹھیں، فرض بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، ایکسٹرا نوافل کی عادت ڈالیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ تسبیح بھی کرتے ہیں. اور توجہ سے سنیے، جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا، اس دن سب لوگ اس زوردار آواز کو ٹھیک ٹھیک سن لیں گے. یہی زمین سے دوبارہ نکلنے کا دن ہوگا. یعنی کہ سور میں جب پھونکا جائے گا تو سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس کی آواز سب سن لیں گے. بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہوگا. جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے. یہ اس طرح جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. آپ ان پر جبر تو کر سکتے ہیں، لیکن لہٰذا اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میرے وعدے عذاب سے ڈرتا ہے. دیکھیے ڈرے گا کون؟ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا. فذکر بالقرآن من یخاف، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا. کیا کیا نصیحتیں حاصل کی ہم نے؟ لسٹ بنائیے. اب تک ہم 26ویں پارے تک آ گئے ہیں. کچھ نصیحتیں ہم نے حاصل کی ہیں، کچھ ہمارے اندر ہم نے چینجز لائے ہیں، کچھ برے چیزیں ہم نے اپنے اندر سے نکال کے پھینکی ہیں یا نہیں پھینکی ہیں. کتنا ہم نے اس قرآن سے نصیحت حاصل کی. اتنا ہم پڑھ رہے ہیں، اتنا ہم بیٹھ رہے ہیں. اگر ہم ابھی بھی بلینک ہے تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب تک کیا کیا، کیا سوچا، کیا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جائیں. جب ہم اس محفل میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جائیں کہ اللہ مجھے سچا اور پکا مومن بنا دے اور اپنے خاص بندوں میں مجھے شامل کر لے. اور جو برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو برے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کو بھی پھر ان کی جو اندر کوالٹی ہے اللہ وہ کوالٹیز سے مجھے بچا. اللہ یہ گناہوں کی چیزوں سے ہمیں بچا. انشاءاللہ سورہ زاریات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.